من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے۔ مبارک اس لیے کہ آپ در مرشد پر آئے اور یہاں پر اہل بیت مولا علی کی محفل میں شریک ہوئے۔ عزیز ساتھیوں، میں سید بھائی کی بات آگے بڑھاتا ہوں، اس سے پہلے کسی سے بات کر رہے تھے کہ ہم ہیں سرفروش۔ کیا ہیں؟ سرفروش، انجمن سرفروشان اسلام۔ تو ہم کیا ہوئے؟ سرفروش۔ سرفروش کا مطلب کیا ہے؟ اسلام پہ سر دینے والے، اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر سر دینے والے، آل پاک اہل بیت پر سر دینے والے، مرشد کی ذات پر سر دینے والے، یہی ہے نا؟ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر اللہ کا نور ہوگا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ محفل سے کم گھر کی زیادہ فکر ہے، نمازوں کی کم کاروبار کی زیادہ فکر ہے، مساجد کم روزگار کی زیادہ فکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر ابھی تک وہ نور نہیں آیا جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ہمارا ماننے والا خود بھی ذکر کرے گا اور لوگوں کو تبلیغ بھی کرے گا۔ ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی دوستو بولو یار، ایسے ہی۔ تو عزیز ساتھیوں، واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے۔ درس کیا دے رہا ہے؟ کہ صبر، شکر، اللہ کی رضا پہ راضی۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو یزید پانی کا آپ کا بال بیگم پر بگاڑ سکتا تھا، لیکن وہ ان کی رضا پہ راضی ہے، یعنی اللہ کی رضا پہ وہ راضی تھے۔ یہ ہمیں وہ درس دے رہے ہیں۔ اسی طرح آگے چلے، ولی آئے، انہوں نے بھی درس دیا۔ مرشد کے پاس آئے تو مرشد نے بھی درس دیا کہ اپنے بیوی بچے کاروبار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جنگل میں چلے گئے، بھوکے پیاسے رہے۔ ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی قربان کیا نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ تو ہم بحیث ذاکر، بحیث سرفروش، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ہم ان کے نقش قدم اس وقت تک چلیں گے جب ہم ان کے فرمان پر پورا اتریں گے۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ ہمیں مشن عزیز ہے، اگر اس مشن کے آڑے میں ہماری اولاد آئے اللہ اس کو اٹھا لے۔ ایسے فرمایا سرکار نے، یعنی اولاد سے بڑھ کر بھی یہ مشن ہے اللہ رسول کا۔ تو ہمیں بھی یہ عزیز ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ مرشد سے بڑھ کے تو تمہارا گھرانہ نہیں ہے بھائی، یا ہے؟ مرشد اپنے گھرانے کی پرواہ نہیں کر رہا، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، یا رسول اللہ، یا علی، باہر شاہی، باہر شاہی۔ یہ بھی چھوڑ دو۔ واقعہ کربلا میں کسی نے اپنے بچوں کی پرواہ کی؟ بتاؤ، نہیں۔ تو تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم ان سے بڑے ہو گئے؟ ابھی بھی وقت ہے، ان ذاتوں کو پہچانو، ان ذاتوں کے نقش قدم پہ چلنے کی
کوشش کرو. آمین. یقین مانو جس دن ان کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی تو پھر تم مسلمان نہیں، پھر تم مومن ہو، اصل سرفروش ہو. پھر بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرفروش کبھی بھوکا نہیں مرتا، بے شک. کبھی پیاسا نہیں رہتا، کبھی جنگلوں میں نہیں جاتا، کیونکہ اس کا ذمہ پھر اللہ اٹھاتا ہے. بے شک. اور جس کا ذمہ اللہ اٹھا لے اس کو کسی کی فکر نہیں. تو اس لیے اپنے اندر کوشش کرو جتنی ہو سکے کہ اپنے اندر اس ذات کی محبت پیدا کرو، اس ذات کا نور پیدا کرو. وہ اس صورت میں ہوگا جب تم اس کا نام لوگے. سبحان. زبانی کلامی نہیں، بھائی یہاں بیٹھے ہیں یا جمعے آ گئے، فارمیلٹی پوری کی چلے گئے، نہیں. ہر گھڑی ہر وقت وہ کہے جو دم غافل سو دم غافل. ہمیں غافل نہیں ہونا ہے، ہمیں ذکر کرنا ہے، لوگوں کو تبلیغ بھی کرنی ہے. کیوں کہ یہ مشن اللہ اور رسول کا ہے، یہ مشن مولا حسین کا ہے، یہ اہل بیت کا ہے. تو ہم ان کی پاک ہستیوں کا مشن ہم کیسے چھوڑیں؟ کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اپنے باپ کو چھوڑ دو گے جو آپ کو کھلا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، آپ کے پیٹ پال رہا ہے، آپ تو سو رہے ہو، وہ بیچارہ کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہے آپ کی خوشی کے لیے، آپ کے سکھ کے لیے. کیا آپ اسے چھوڑ سکتے ہو؟ جواب دو. نہیں. تو بھائی میرے، جب آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے اور جس نے ہمیں بخشوانا ہے، کیا بات. جن کے پاس جانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے ہمارے ذمہ اٹھایا ہوا ہے رزق کا، اس کو کیوں چھوڑ رہے؟ کیا بات. اس کو پکڑو نا، اس سے محبت کرو نا، پھر کمال دیکھو. سبحان. یہ دنیا سب فانی ہے، بے شک. یہی رہ جانی ہے. اصل رب کی ذات ہے، اس کے حبیب کی ذات ہے، ال پاک ہے، مرشد ذات ہے. تو یہ ساتھیوں، سرفروش ہو تو سرفروش بننے کی کوشش بھی کرو. آمین. ذاکر ہو تو ذکر کرنے کی کوشش بھی کرو. آمین. در کے غلام ہو تو غلام بننے کی بھی کوشش کرو. آمین. اگر کچھ مانتے ہو تو ماننے کی وجہ سے کوشش کرو. یعنی مقصد ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، لوگوں کو تبلیغ کرو. باقی کبھی سے نے کہہ دیا تھا یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کے صدقے ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ ہر دور میں جدید ہوئے ہیں. بے شک بے شک ہر دور میں جدید ہوئے ہیں، لیکن امام حسین کوئی نہیں ہوا، امام حسن کوئی نہیں ہوا، مولا علی جیسا کوئی نہیں ہوا. جدید پلید ہر دور میں ہوئے. کیا بات کیا بات ہے. تو ہمیں ان جدیدوں سے لڑنا تو ہے. بے شک. ہم کیسے لڑیں گے جب ہم ایک ہوں گے؟ ہم ایک کیسے ہوں گے؟ جب ہمارے دل ایک ہوں گے. دل اس وقت تک ایک ہوں گے جب ہمارے دلوں میں اللہ کا نور ہوگا. تو کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، سیاہ سنی کوئی نہیں ہے. امتی ہے تمہارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے مرشد کے فرمان پہ عمل کرنے کی. اور جو امام حسن ہے، امام حسین ہے، اہل بیت ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی،
ان پہ ہمیں نقش قدم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ مشیر کریم کی نسبت سدا قائم و دائم رہے. سبحان اللہ.